ویلکم بیک ویئرز. ہم بات کر رہے تھے سرینا خان صاحبہ سے جو کہ پی ٹی آئی کی رکن ہیں, اور ہم ان سے بات کر رہے تھے میم جہاز جو ہے وہ آخری ڈائیو لینے والا تھا, وہیں سے ہم آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو آپ کا پی ٹی آئی کا جہاز ہے اس نے ابھی لاسٹ ڈائیو لینی ہے؟ نہیں, ہاں ہو چکا. میں نے وہی کہا کہ اس نے نہیں, پی ٹی آئی کا جہاز نہیں, ملک کی جو, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں بات پی ٹی آئی کے جہاز کی نہیں ہے, پی ٹی آئی کے تو پائلٹس ہیں, یوں سمجھ لیں نا, وہ بات کریں. جہاز جو ہے ملک کا, وہ جو اگر کسی نے اس میں خرابی کر دی ہے تو اس کو بھی سنبھالنا ہے اور اڑان بھی بھرنی ہے پی ٹی آئی کے پائلٹس نے, یوں سمجھ لیں, ٹھیک ہے نا. اب آپ معیشت کی دیکھ لیں, آپ خارجہ پالیسی دیکھ لیں, دنیا نے لوہا مانا ہے. جس طریقے سے کشمیر کی پالیسی ہو, ناموس رسولت مطلب رسالت اور آپ جو چیز اٹھائیں گے خارجہ پہ, جس خارجہ پالیسی کے اندر دنیا کے بین الاقوامی فورمز پر, جس طرح ہمارے پی ایم صاحب نے اور ہمارے جو خارجہ وزارت خارجہ کی جو تمام ٹیم ہے, انہوں نے جس طرح پاکستان کا علم بلند کیا ہے ماضی میں آج تک نہیں ہوا. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں, یعنی آپ جس طرح ہمارے روابط ہیں جو ہمارے پڑوسی ممالک سے, جس طرح بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے ہیں وہ چیز. پھر جن ممالک سے ہمارا جو ہے وہ ظاہر انڈیا کا ایک رہتا ہے ہمارے ساتھ, تو پہلے کھل کے آپ بات نہیں لوگ کر رہے ہوتے تھے, کلبھوشن پکڑے گئے, یہ نام ہی نہیں آیا. اب آپ دیکھیں ہر فورم پر ثبوت اور ہر چیز کے ساتھ ہم برابر کا نہ صرف مقابلہ کرتے ہیں بلکہ ان پہ بازی بھی لے کے جا رہے ہیں, ہے نا. معیشت ہو گئی, یعنی ہر چیز. یہ تو آپ بہت ہی وہ والا لیول کی بات کر رہی ہیں کہ باہر کے ملکوں کے ساتھ آپ کی, مطلب ہمارے ملک کی بڑی اندرونی بھی بتائیں, معیشت بھی آپ, اندرونی تو آپ کی معیشت بھی برباد ہے, آپ کی عوام بھی خوش نہیں ہے. اگر اب آپ وہی بات بتا رہی ہیں میں آپ کو کہ ریٹنگز اب آپ دیکھیں گے نا تو بتدریج بہتری کی طرف جا رہا ہے. ہاں, تو جب آپ ریٹنگز ہر ڈپارٹمنٹ کی اکنامک آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے نا تو وہ بتدریج اب بہتری کی طرف جا رہا ہے. وہ جو ایک ٹائم تھا, فیز تھا مشکل, وہ گزر چکا ہے الحمدللہ, اور اب جو ہے چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف اور جا رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں جس طرح جو عوام کو جو بنیادی جس طرح ہم جو پلانز اور جو پروگرامز لانچ ہوئے احساس پروگرام کے ذریعے, اور چاہے وہ گھر کا ہو, کفالت کا ہو, کرونا میں ہو, آپ دنیا نے ڈاؤن فال کیا کرونا میں, آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کس طریقے سے رائز کیا. یہ اللہ کی مہربانی ہے, اور پھر حکمت عملی ہے. ٹھیک ہے, جو حکمت عملی رہی ہے وہ ہماری جو پی ایم صاحب اور تمام کابینہ کی اور تمام جو فیصلہ کن جو وہ ادارے ہیں اور اس پہ موجود لوگ ہیں, اس ٹیم کی آپ دیکھیں دنیا سلام کر رہی ہے. اسی طرح پی ٹی آئی نے ایک وہ ٹیم بنائی تھی, لیکن کرونا میں وہ ٹیم کہیں نظر نہیں آئی. نہیں, اب آپ, میں آپ کو کیا بتاؤں, میں آپ کو تصویریں دکھا دوں گی, آپ دیکھیں. میں آپ کو کراچی میں آپ بیٹھے ہوئے ہو, میں کراچی کی آپ کو ٹیم کی میں نے ٹرین کیا ہے, ٹائیگر فورس کی بات کریں, لیکن آپ کو میں بتاتی ہوں کہ ساؤتھ میں, ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں اس وقت میرے پاس ہم لوگ جو میرے ذرا لیڈرشپ بھی ساتھی, ہم انہیں اسسٹ کر رہے تھے. بڑی بہترین حکمت عملی کی گئی, بڑا ٹیکنالوجی اورینٹڈ قسم کا سسٹم بنایا گیا. ایک ایک گھر, ایک ایک اس میں جس طرح ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے راشن کی کرونا کے اندر, اپنی مدد آپ کے تحت کروڑوں کا راشن ہم نے خود, صرف جو ہم لوگ جو کچھ لوگ تھے خود اپنے اسے, یہ نہیں لوگوں سے کہا, نہیں خود کیا, اور وہ کر کے اپنی ذمہ داری کے تحت پورے ایک ایک گھر کو ملٹیپل ٹائمز پہنچے ہیں. پراپر ان کی ہم نے اندراج کیا, ہمارے پاس کمپیوٹر پہ پوری رپورٹ ہے. آپ لوگ آئیں, میں آپ کو آفس کا وہاں کا وہ کرواؤں گی جہاں ہم نے کووڈ سیل بنا. آپ کے آفس کا کمپیوٹر ہے, میں ٹی وی کی بات کر رہی ہوں, میڈیا پہ دکھایا جاتا تھا کہ ٹائیگر فورس کا ایک فورس بنی تھی ٹائیگر, اس کا ایک بندہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا. میں وہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ ایک الگ پروگرام رکھیں اس کے لیے, ٹھیک ہے. میں آپ کو لے کر جاؤں گی کہ وہ لوگوں سے بھی ملوائیں گے آپ کو, آپ انہیں کالز, رینڈم کالز کریے گا, جو لاکھوں نمبرز ہمارے پاس اندراج جن کو پہنچا, وہ خود آپ کو, آپ گھر جا کے دیکھیں. میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ ہم تو بلاکس لیول تک کہنا چاہیے وارڈز تک کی ہم لوگ سیاست کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں تو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کن گھروں میں تک وہ ہوا ہے. تو ہم سفید پوش لوگ ہیں, ہم خاموشی سے آپ کو ضرور انٹریکٹ, مطلب وہ ایک وہ ہو سکتا ہے جو ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو کام کیا ہے وہ کیا ہے, اور ٹائیگر فورس کے تھرو ہی کیا ہے. اور ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو الائن ہو رہی ہیں, چیزیں چل رہی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کووڈ ایک آسان وہ نہیں تھا, ایک مرحلہ جان. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کراچی میں بارش ہوئی, جب بارش بھی ہوئی تب بھی لوگوں نے اپنی مدد آپ کی, تب وہاں پہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ پی ٹی آئی کہاں ہے. دیکھیں پی ٹی آئی, لوگوں نے اپنی مدد خود کی, فوج آئی تھی, فوج بھی آئی ہے, لیکن پی ٹی آئی کے اگر کوئی تھی سیاسی تنظیم تو وہ پی ٹی آئی کی تھی شہر میں,
کراچی میں. ہاں, اور میں آپ کو ایک ایک دن کی اپڈیٹ بھی فراہم کروں. میں وہی بول رہی ہوں, میں تو فیکٹس پہ بات کروں گی, میرے پاس تو فیکٹس ہیں, اور فیکٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ پراپر فیکٹس آپ کے پاس ہے صرف, لیکن آپ کو پتا ہے میڈیا پہ جو دکھایا جاتا ہے لوگوں کو ان کو وہی پتا چلتا ہے. جیسے کہ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ پی ٹی آئی کا نام و نشان نہیں تھا, انہوں نے بولا فوج آئی ہے ہمیں بچانے کے لیے, یا ہماری جو باقی چیزیں وہ فوج پانی وانی نکال رہی ہے, وہ پی ٹی آئی وہاں پہ نہیں تھی. پی ٹی آئی ہر جو ٹی وی پہ لوگوں کو دکھایا جائے گا لوگ وہی دیکھتے ہیں. بہت سارے پھر ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ بھی دکھایا تھا کہ جو کام کر رہے تھے ہم لوگ کر رہے تھے. میں اپنی بات کروں تو جیسے میں نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ذاتی طور پر 4 ڈسٹرکٹس میں سیلاب کے دوران ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جو ٹیمز گھر پہ بیٹھی ہوں. مجھے ایگزیکٹلی میں وہی بات کروں گی فیکٹس پہ کہ میرے پاس پروفس بھی ہیں, پھر ظاہر ویڈیوز بھی بنتی ہیں, ہمارے پاس بھی ویڈیوز ہیں, تصویریں ہیں, ساتھ میں وہ لوگ ہیں جن کے لیے کیا گیا, وہ اس کو ضامن بنیں گے. چلیں, مجھے لگتا ہے پروگرام کافی سیریس پیٹرن پہ چلا گیا, تھوڑا لائٹ اس کو لے کر آتے ہیں, تھوڑا لائٹ موڈ کی طرف آتے ہیں. سرینا جی, میں نے آپ کو شاید کافی سخت سوال کر دیا. نو پرابلم. اچھا مجھے یہ بتائیں, میوزک سنتی ہیں آپ؟ مجھے ہاں سنتی تھی, ابھی ٹائم نہیں ملتا اتنا, لیکن یہ کہ زیادہ مجھ کو اب ملی نغمے یا یہ کہ یہ ہمارے پاکستانی فوک میوزک جو ہے وہ ہو گیا, اور عاطف اسلم, آج کل عاطف کے بڑے اچھے گانے, خاص طور پہ وہ دیار حرم. نہیں میوزک تو بندہ سن لیتا ہے گاڑی میں جانا ہو یہاں سے وہاں. ہم جب بھی شاید ٹاک شوز سن رہے ہوتے ہیں یا لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو یہی کام چل رہا ہوتا ہے ہمارا. اچھا, ڈرائیو پہ جانا اچھا لگتا ہے ہسبینڈ کے ساتھ؟ ایز لانگ ایز someone else is driving, yes. میرے ہسبینڈ ڈرائیو کرے یا میرا بیٹا بھی چلا لیتے ہیں تو وہ ہو گئے, یا اس طرح میں خود نہیں چلاتی گاڑی. اچھا, خود ڈرائیو ابھی تک سیکھی نہیں ہے؟ نہیں آتی ہے, لیکن مجھے میں چیک کرنا نہیں چاہتی کیونکہ بہت ساری اور پلاننگ کی عادت ہو گئی ہے میری دوران ڈرائیو نا, ایک جگہ سے دوسری جگہ کوآرڈینیشنز ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ خود بندے کے لیے کرنا کافی, ہاں کانسنٹریشن چاہیے, وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. پیپل وانٹ ٹو نو واٹ از شارک ڈائیونگ. شارک ڈائیونگ از ایک ایسی یہ ایک ایسا ایڈونچر ہے کہ جس کے اندر پنجرے میں بڑے سے کیج میں نا انسان جو اس میں پانی میں اترتے ہیں, اور مطلب وہ بوٹ کے ساتھ اور چینز کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہے. اچھا, جو بوٹ ہوتی ہے وہ بیچ سمندر میں جاتی ہے, جہاں موسٹلی ایسی جگہوں پہ جہاں ہب ہو شارکس کا. جیسے کہ میں گئی تھی ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ ہے گانز بائے, تو وہ ہب آف شارکس کہلاتا ہے. اس کے مڈل میں جا کر اور بھی لوگ تھے, اور بھی جو ایڈونچر کے شوقین ہیں اس پر تھے. اور مطلب اس پنجرے کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 2-3 ڈپینڈنگ. ہاں, تو یہ نا کس سائز کے جیسے وہ ہے. پھر وہ کیج نا سمندر کی تہ تک اندر تک جاتی ہے. اچھا, اس وقت بوٹ سے نا ایٹ دا سیم ٹائم وہ بلڈ اور جانور اس طرح کے پھینکتے ہیں تاکہ شارکس لپکیں, اور پھر وہ آپ کا جو ہے نا وہ ایک ایڈونچر اسپورٹ سمجھ لیا جو بھی وہ اسٹارٹ ہوتا ہے. مطلب وہ آپ کا ایڈونچر یہ ہوتا ہے کہ ایک سانس اوپر ہوتی ہے اور ایک نیچے ہوتی ہے. وہ اب چونکہ میں تو مینٹلی پریپیئر تھی کہ ہاں بھائی آئیں گی, اور ظاہر ہے وہ کتنے فیٹ لانگ شارکس ہوتی ہیں. گانز پہ گریٹ وائٹ شارک کا ہب ہے گانز بائی جو ہے جدھر میں گئی تھی, تو وہاں انہوں نے وہ جب خون وغیرہ ڈالا تو شارکس آپ لپکی نا, پھر اس کے بعد وہ آپ کی کیج سے ٹکراتے بھی ہیں, اور آپ فلمنگ بھی کر سکتے ہیں اس وقت, جو GoPro کیمراز ہوتے ہیں اس سے فلمنگ بھی ہو سکتی ہے, آپ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. آپ نے شارک کو لائیو دیکھا ہوا اپنی آنکھوں کے سامنے؟ ہاں, مطلب اس کو تنگ کر کے آئے باقاعدہ پر آبویسلی کیونکہ وہ اب اسپورٹ ہی ایسا ہے, وہ ٹکرا رہی تھی کیج سے. اس میں بڑا اپنے آپ کا بیلنس, بیکاز جو کیج مجھے ملا تھا یہ ایک چیز ہو گئی تھی کہ میں سلم بہت, تو وہ اس کے جو بارز ہیں وہ تھوڑے فاصلے پر تھے, تو بڑے آرام سے آپ کا جیسے آپ باہر کی طرف بھی نکلنے کا خدشہ تھوڑا سا. ہاں, تو اس میں آپ اپنے آپ کو بیلنس رکھنا ہوتا ہے. جب آپ ہٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے وہ کریں, یعنی جو بھی ہے. تو بس یہ ایک وہ چیز تھی, اور پھر اس کے بعد ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ اوپر واپس آپ جاتے ہیں, تو ایک بہت گہرائی تک جاتا ہے. رسکی بھی ہوتا ہے. ہاں, وہ باقاعدہ پیپر وغیرہ سائن کرواتے ہیں کہ آپ اپنے اس پر جا رہے ہیں وہاں پر, اور آپ کی ذمہ داری خود ہے. تو مطلب کیا آپ کو کیوں زندگی سے اتنا, آپ کیوں اتنی ڈیرنگ ہے, آپ کیا دیکھنا چاہ رہی ہیں دنیا میں؟ نہیں بس یہ ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ اکبر کہتی ہوں اور آگے قدم بڑھا دیتی ہوں. وہ بات ٹھیک ہے, آپ دنیا میں کس سے بدلا لینے آئی ہیں؟
نہیں اٹس اے ویری ٹف. ہم نے اپنا یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ جیسے ہسبینڈ اور وائف میں سے ایک ہی شخص ہے جو جیسے میں ہی ہوں جو اس چیز کے لیے آگے بڑھوں, تاکہ ہاں اکثر اچھا ہمارے ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ اور میں ہم ایک ساتھ ٹریول نہیں کرتے بائی ایئر, کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص وجہ, ہاں اس کی وجہ ہے کہ ایک مطلب اللہ نہ کرے کچھ تو پیچھے بچوں کے لیے یہ ایک سوچ ہے, ہاں یہ کیونکہ ہماری فریکوینٹ ٹریولنگ بہت ہے, تو وی ٹرائی ٹو کیپ کہ ڈینجر اسپورٹس بھی ہیں, وہ میرا شوق ہے چونکہ زیادہ ہیں تو میں ہی اس طرف جاتی ہوں, یہ ہے. اور ہم دونوں مطلب ایک ہے, کیونکہ دیکھیں دنیا جو ہے نا وہ اٹ سیلف اپنے اولاد کے لیے نا جو ماں باپ ہو سکتے ہیں نا وہ دنیا کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا. تو یو نیڈ ٹو بی ویری مطلب وہ دور اندیش ہونا پڑتا ہے. اٹس اے ویری یونیک تھنگ کہ آپ لوگوں کی یہ سوچ ہے. خیر اینی ویز آپ بتا رہی تھی آپ نے ہائکنگ بھی کافی کیا, آپ کو ایڈونچرس جگہوں کا تو خیر ابھی دیکھ ہی لیا, سن بھی لیا میں نے. تو اور کیا ایکسپلور کیا آپ نے پاکستان میں, گئی آپ نے کیا اسے کہتے ہیں ہائکنگ کیا آپ نے؟ میں ناردرن ایریاز کی طرف گئی ہوں, میں کاغان, ناران, سیری پایا یہ ساری جگہیں دیکھ چکی ہوں. ابھی مجھے چترال اور ہنزا کا بڑا شوق ہے, گلگت بلتستان جانے کا جگہ ہے جی, ضرور جانا چاہیے, اس طرف جانے کا بہت ہے, تو ادھر بھی جاؤں گی. وہ پوری بیلٹ بھی ابھی وہ ٹرائی کرنی ہے ابھی. ہاں تو باقی بلوچستان بہت گھوما ہوا ہے, پورا گھوما ہوا ہے, اور لاہور پنجاب سائڈ اور یہ سب جو ہے. پنجاب میں آپ نے کھانا کہاں سے کھایا؟ آپ سیری پائے کھائے؟ ہم نے بٹ کی کڑائی بھی کھائی ہے. بٹ کی کڑائی کھائی ہے آپ نے وہاں پہ صدیقی مچھلی کھائی ہے؟ میں نے بہت ساری چیزیں ٹرائی کری ہیں جو ہمارے ہوتے ہیں وہاں پہ, جیسے ریلیٹیوس بھی ہیں. کہاں کہاں گھومے لاہور, کہاں کہاں گھومے؟ لاہور میں صرف سب سے زیادہ تو مجھے واہگہ بارڈر کے پاس جا کر آیا تھا, جو اس طرف تھوڑا آگے, جیسے واہگہ بارڈر جو گئے تھے وہ مجھے بہت انسپریشنل لگا تھا. جو پریڈ ہوتی ہے نا وہ جو بہت شاندار لگتی ہے. ہاں اور باقی ہم نے شاہی قلعہ, یہ بادشاہی مسجد اور یہ ساری چیزیں. فوڈ اسٹریٹ گئی ہیں؟ فوڈ اسٹریٹ گئی, ضرور جائیے گا, میں آپ کو مشورہ دے رہی ہوں, نہیں کیونکہ وہاں کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے. برین مسالہ, نہاری پائے, یہ سب ٹرائی کیے ہوئے. اس کے علاوہ شاپنگ کی آپ نے لاہور سے کبھی؟ لاہور کی کون سی چیز اچھی لگتی ہے شاپنگ میں؟ شاپنگ خود کرتی ہیں یا خود کرتی ہوں؟ ہسبینڈ کے ساتھ گئی کبھی شاپنگ؟ نہیں, زیادہ تر میں خود ہی یہ شاپنگ کا جو ہے وہ بھی کرواتے ہیں, مگر جب ہم باہر ٹریول کر رہے ہوتے تھے تو وہ ساتھ ہوتے تھے, کروانے کے لیے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ جو ملک اپنے ادھر کر رہی ہوتی تھی تو وہ, اور اب تو میں نے بہت فوکس کر لیا میڈ ان پاکستان پہ, میں نے باہر سے چیزیں کرنی بند کرٹیل کرتی ہیں, ختم کرتی ہیں, تو میں ادھر ہی چیزیں ٹرائی کر رہی ہوتی ہوں. یہ بات ہے. بلوچستان کی کرافٹس مجھے بہت پسند ہیں, جو وہ ہے دستکاری اور اس کے بیگز اور وہ چیزیں ہو گئی, اور ہاتھ سے بنی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں. اور یس اس طرح کا ہے. ووڈ ورک جو ہے یہاں کا, مجھے اپنے گھر کی, اب میں ہر چیز کو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں میڈ ان پاکستان پہ فوکس کروں. میڈ ان پاکستان. یس. ہاں. ہماری ینگ جنریشن کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گی جاتے جاتے؟ میں یہ کہوں گی کہ بھرپور تعداد میں سیاست کی طرف آئیں. مطلب اس سیاست کو جو ہے ینگ جنریشن کی, ان کی سوچ کی, ان کے ولولے کی, ان کی سوچ بوجھ کی بہت ضرورت ہے. مائنڈ فریش ہے ان کا, اور انرجیٹک آئیڈیاز ہیں, اور انرجی ہے, اور واقعی ہماری ٹیلنٹڈ ہیں. تو بھرپور طریقے سے, خاص طور پہ خواتین, لڑکیاں, ینگسٹرز یہ زیادہ آئیں. میری تو یہ خواہش ہے, جتنی ہماری آبادی جس تناسب سے ہے نا, اسی تناسب سے سیاست میں فیمیل پریزنٹیشن ہونی چاہیے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور آپ کے ساتھ بہت مزے کی چٹ چاٹ رہی. تھینک یو سو مچ ہمارے شو میں آنے کے لیے. اور ویئرز میں لیتی ہوں آپ سے اجازت, میں ملوں گی آپ سے اپنے اگلے شو میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.